کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ شہادت حسین کی وجہ سے انمول نہیں بنا، بلکہ تاریخی لحاظ کے ساتھ دیکھا جائے، احادیث کی رو سے دیکھا جائے، شہادت حسین سے بھی پہلے یہ مہینہ محترم ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اگر تاریخی حوالے کے ساتھ دیکھا جائے، پورے محرم کو نہ دیکھا جائے، صرف اور صرف 10 محرم الحرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ کو اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے سنہری اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جب پیدا کیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آسمان کو جب پیدا کیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ زمین کو جب پیدا کیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر پہنچی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو اللہ نے گلے گلزار بنایا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ جب بنایا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ لمبے عرصے کے بعد بیٹے یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے ہوتی ہے تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملتی ہے تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملتی ہے تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ قوم یونس کی توبہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتی ہے تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزادی دلواتے ہیں تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں کے شر سے، یہودیوں کے سازش سے، یہودیوں کی مخالفت سے بچا کر زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ پھر روئے زمین پر سب سے پہلے جو رحمت والی بارش رب نے نازل کی اس دن بھی جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ قریش مکہ اسلام سے پہلے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے تو بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔